السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان پہلا جمعہ مدینہ منورہ میں آمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام محبہ رضی اللہ عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام محبہ رضی اللہ عنہا کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نکال کر ام محبہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام محبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر اور ابو محبت عنہم لوٹے۔ وہ آپ بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام محبت، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام محبت رضی اللہ عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ام محبت رضی اللہ عنہا حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام محبت رضی اللہ عنہا نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں سے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باراب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھا۔ حضرت ام محبت رضی اللہ عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریش بزرگ کی ہیں۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام محبت اور حضرت ابو محبت رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام محبت رضی اللہ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو کوئی نبی کریم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا، تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہیرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہیرا تک آئے، جو کافی دیر ہو گئی اور پھر دھوپ بھی تیز آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہیرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گھر سے نکل کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا، وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہیرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔
قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے، جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برآ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا، اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے، عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں اشعار پڑھنے لگے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص، جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بڑھاپے کے اثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جب آپ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے، وہ گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے، ان میں سے کچھ سوار تھے اور تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھایا۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا ہمارے گھروں میں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا اور یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعہ کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ جزاک اللہ۔ سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو، اور جو بھی نئی ویڈیو آئیں ان کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔